السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز پیر 8 اپریل 2023 کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ شہاب الدین سلفی حفیظ اللہ کا اور ادارے میں موجود اب تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا اور بزرگوں کا میں تہہ دل سے آپ تمام کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ تمام کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور اسپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کے پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کی جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلامک کوشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ، اسلامک کڈس کیمپ وغیرہ کے ایپیسوڈز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمس بھائیوں کو ان کے آرڈر پر فری قرآن بھیجا جاتا ہے۔ شرعی سوالات یا مسائل آسک این عالم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں، جس کا واٹس ایپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جواب حاصل ہوں گے۔ الف اسلامک اکیڈمی میں الحمدللہ 90+ اسٹوڈنٹ آن لائن اور آف لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کو ان آن لائن اور آف لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8712303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف ٹی وی کا شعبہ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویرہ نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں مختلف ایکٹیویٹیز کو انجام دیا جاتا ہے۔ عالمہ ایڈوکیٹ جویرہ نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک آن لائن اسلامی کلاس لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، ہر سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن اور عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہانہ اسٹائپنڈ مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانز ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس ٹو لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء سے متعلق آپ تمام یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، جناب ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب کے ویڈیوز موجود ہیں، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ شہاب الدین سلفی حفیظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ سلفیہ بنارس سے 1993 میں فراغت حاصل کیے ہیں اور اس کے بعد آپ نے عثمانیہ یونیورسٹی سے BA اور MA کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور جامعہ ابن تیمیہ، معہد العلوم حدیث اور دارالعلوم مرکز التوحید کرنول، جامعہ ایمن کڑپا، یہاں پر آپ مدرس کی حیثیت سے خدمت دے چکے ہیں اور اب آپ فی الحال جامعۃ المفلیحات میں مدرس کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ سے شیخ محترم کے کئی سارے مساجد میں جمعہ خطبہ اور درس بھی ہوتے ہیں۔ اب میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کریں بعنوان دیر ہونے سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنا لو۔ فضیلت الشیخ شہاب الدین سلفی حفیظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف ٹی وی کے ناظرین اور حال میں موجود مرد و خواتین و بچے، آپ کا ہم اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے اپنا وقت نکالا اور اپنے علمی پیاس کو بجھانے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا عنوان ہے دیر ہونے سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنا لو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، وقت کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، پورے کے پورے انسان گھاٹے میں ہیں۔ نقصان سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کیے، یعنی کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیے، ایک دوسرے کو حق بات بتائے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیے۔ اسلام میں وقت کی بہت ہی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے
وقت کی قسم کھایا ہے، اور جتنے بھی عبادات ہیں وہ تمام وقت پر ہی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے نماز کو وقت پر فرض قرار دیا ہے۔ آپ ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، اگر اس وقت پڑھ رہے ہیں تو ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ آپ فجر کی نماز کو ظہر کے وقت نہیں پڑھ سکتے، اگر اس وقت پڑھ رہے ہیں تو ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی۔ اور یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، اب جو ختم ہونے والا ہے، اس میں ہم جو سحری کرتے ہیں یہ بھی وقت کے پیچھے ہم کو بہت ہی اہم درس دیتا ہے۔ اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا، 1-2 منٹ گزر گئے اور ہم سحری کر رہے ہیں تو پھر ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا وقت ہے، 1-2 منٹ ہم تاخیر کر گئے اور اس کے بعد شروع کر رہے ہیں، وقت ختم ہونے کے بعد شروع کر رہے ہیں، یا کہ وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھا لیتے پی لیتے آرام سے باتیں کر رہے ہیں تو بھی ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ اسلام وقت کی تعلیم دے رہا ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے ہماری سحری ختم ہو جانا ہے۔ اب اسی طریقے سے رمضان کا یہ موسم جو ہے یہ بہت ہی قیمتی موسم ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں وہ فوائد ہم کو نہیں مل رہے تھے۔ اس سے پہلے کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، تو شعبان کے مہینے کے کیا وہ فضائل ہیں جو رمضان کے ہیں؟ کیا شعبان کے روزے فرض ہیں؟ نہیں۔ شعبان کے مہینے میں ہم عبادتیں کریں گے تو کیا اس کا ثواب زیادہ ملے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ صرف رمضان کے مہینے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ مہینہ جب آئے گا تو پھر نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جائے گا، فرائض 70 فرائض کے برابر ہو جائیں گے، سنتوں کا درجہ فرائض کے برابر ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے جو بھی ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ یہاں تک کہ عمرہ اگر ہم عام مہینے میں کر رہے ہیں، عام دنوں میں کر رہے ہیں تو ہم کو صرف عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہی عمرہ ہم رمضان کے مہینے میں کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کتنا اس کا ثواب بڑھا دیا، حج کے برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ فی رمضان کحج معی، کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو ان تمام نصوص سے، آیات اور احادیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کی قدر ہے اسلام میں، اور آخری اشیاء کی تو بہت ہی زیادہ قدر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی کہ 83 سال، 80 پر 3 سال 4 مہینے۔ اگر ہم شب قدر کی، لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت پا لیتے ہیں تو کتنا ثواب مل رہا ہے؟ 83 سال 4 مہینے کا اجر مل رہا ہے۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ صرف انہی اوقات میں ممکن ہے۔ اگر ہم دوسرے مہینے کے آخری عشرے میں تلاش کریں گے رمضان کے علاوہ چھوڑ کر کے تو ثواب ہم کو ملنے والا نہیں ہے، چاہے وہ پورے سال بھر کے مہینوں میں ہم تلاش کیوں نہ کریں اور ہم عبادت کیوں نہ کریں، لیکن وہ اجر اور ثواب ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو اجر و ثواب وقت کی وجہ سے بڑھ جا رہا ہے، تو اس وقت کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اب رمضان کے 1 یا 2 دن جو باقی رہ گئے ہیں، ان اوقات کو غنیمت سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے۔ اگر ہم نے ان اوقات کی قدر نہیں کیا اور 1 مہینہ جو ہم نے پریکٹس کیا تھا، چاہے وہ روزے کی پریکٹس ہو یا کہ
5 वक्त नमाजों की प्रैक्टिस हो, या एक क़ियामुल लैल की प्रैक्टिस हो, या सदका खैरात करना हो, या कुरान करीम की तिलावत हो, या ज़िक्र व अस्कार हो, या गरीबों और मिस्कीनों की मदद करना हो, ये तमाम नेक आमाल जो हमने किए हैं, तो इन नेक आमाल का असर हमारी ज़िंदगी पर होना है। ऐसा ना हो कि जैसे रमज़ान का महीना आया हम नेक आमाल में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत मुत्तकी परहेज़गार बन जा रहे हैं, अपने आप को बहुत ही दीनदार बना ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना रुखसत हो रहा है तो हमारे अंदर से दीनदारी उसी तरह ख़त्म हो जा रही है जिस तरह गधे के सर से सींग गायब हो जाता है, यानी गधे के सर पे सींग रहता ही नहीं। तो अगर जैसा कि अक्सर देखने में आता है कि हमारे नौजवान मुसलमान रमज़ान के महीने में मस्जिदों को आबाद करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, रोज़े की पाबंदी करते हैं, कुरान करीम की तिलावत की पाबंदी करते हैं, सदका खैरात करते हैं, फ़ुक़रा मसाकिन की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, लेकिन हराम कामों से अपने आप को दूर रखते हैं और खैर के कामों में अपने आप को लगाते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है इन तमाम खैर के कामों से रुक जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनकी दीनदारी जो है, उनका तक़वा जो है, उनका नेक अमल जो है, उनका ईमान जो है, ये वक्ती है। जैसा कि बारिश के मेंढक बरसात में आ जाते हैं और फिर जैसे बरसात ख़त्म हो जाती है वो मेंढक भी गायब हो जाते हैं, तो ठीक वैसी ही मिसाल होगी। इस्लाम वैसा नहीं चाहता है। इस्लाम जो भी इबादत हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है उसकी पाबंदी चाहता है। यहाँ तक कि नफली इबादत भी अगर हम कर रहे हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन नफली इबादत वो है जिस पे पाबंदी की जाए। अगर हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो बेहतर नहीं है। रोज़ाना अगर हम 2 ही रकात तहज्जुद पढ़ रहे हैं या 4 रकात ही तहज्जुद पढ़ रहे हैं या इशराक की नमाज़ पढ़ रहे हैं या चाश्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं या कुरान करीम 1 सफ़ा 2 सफ़ा या 5 सफ़ा जितना इस्तिताअत है रोज़ाना हम उसकी पाबंदी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी कर रहे हैं, तो ये जो कलील अमल है पाबंदी से जो किया जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। आदमी ज़्यादा अमल कर रहा है लेकिन एक ख़ास वक्त में कर रहा है, बाकी औक़ात में भूल जा रहा है, अमल से कोसों दूर हो जा रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह कुरान मजीद में फरमाया, सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़, कि तुम जल्दी करो किधर? अपने रब की बख्शिश की तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। तो जल्दी किस लिए करना है? अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए, रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए, रब की बख्शिश हासिल करने के लिए जल्दी करना है। फिर रब की बख्शिश हासिल करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा? जन्नत नाईम की शक्ल में। जन्नत कितनी बड़ी है उसके बारे में अल्लाह बता रहा है कि ऐसी जन्नत की तरफ जल्दी करो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीनों के बराबर है। 7 आसमान 7 ज़मीन को अगर जोड़ दिया जाए, एक आसमान एक ज़मीन, फिर दूसरी ज़मीन, फिर तीसरी ज़मीन, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं, फिर इसी तरह 7 आसमानों को, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, 5वां आसमान, 6ठा आसमान, 7वां आसमान, इन 7 ज़मीनों को और 7 आसमानों को जोड़ दिया जाए तो कितनी लंबाई होगी अंदाज़ा कीजिए। बहुत बड़ी लंबाई होगी ना। तो जन्नत की चौड़ाई उतनी है। 7 आसमान 7 ज़मीन को जोड़ने के बाद जितनी लंबाई हो रही है जन्नत की चौड़ाई उतनी है। जब चौड़ाई उतनी है तो फिर उसकी लंबाई का अंदाज़ा क्या करना। सुभान अल्लाह। तो बहुत ही काफ़ी लंबी चौड़ी जन्नत है
اس کی طرف اللہ رب العالمین تیزی کرنے کا حکم دیے ہیں۔ کس طرح تیزی کرنا ہے؟ نیک اعمال کے ذریعے۔ جس طرح ہم نے ابھی رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کی پریکٹس کیا، نیک اعمال کی پابندی کیا، تو اسی طریقے سے یہ پابندی سال بھر ہونی چاہیے۔ اگر یہ پابندی ہم سال بھر کر رہے ہیں تو ہم گویا کہ دیندار اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ اگر یہ پابندی ہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر گویا کہ ہم شیطان کے بہکاوے کے شکار ہو جا رہے ہیں۔ دیندار بننا، دین کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال آ رہا ہے۔ وقت کے بارے میں تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ بہت ہی کم وقت ہے ہم کو دیندار بنانے، اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین طریقے کو کہتے ہیں، قانون کو کہتے ہیں، مذہب کو کہتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ آدمی اپنے من میں جیسا آ رہا ویسا زندگی گزارے، کسی کے حکم کو نہ مانے، یا یہ کہ وہ کسی کے حکم کو مان کر کے، کسی قانون کو مان کر کے زندگی گزارے۔ تو جو منمانی زندگی گزار رہا ہے، دل میں جیسا آ رہا ویسا زندگی گزار رہا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ شیطان کی پیروی کرے گا۔ اب ایک دوسرا شخص ہے جو منمانی زندگی نہیں گزار رہا ہے بلکہ قانون کو فالو کر رہا ہے، لیکن اس قانون کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی ملک کے قانون کو فالو کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ وہ ملک کے قانون کو فالو نہیں کر رہا ہے بلکہ ملک کے حاکم، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، خالق و مالک و رازق کے قانون کو فالو کر رہا ہے۔ تو کسی ملک کے قانون کو جس کو انسانوں نے بنایا ہے، جس کو اس ملک کے قانون دانوں نے بنایا ہے، اس کو فالو کرنا اس ملک کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے، اس ملک کے شہریوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بہتر ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر مجرم کا ٹھپا نہیں پڑے گا، وہ قانون کا پابند مانا جائے گا، اس کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا اور جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ جنت میں بندہ اسی وقت جا سکتا ہے جب کہ اپنے پیدا کرنے والے مالک، خالق، رازق کے قانون کو جانے، سیکھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو دین کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے قانون کے حوالے کر دینے کو۔ اللہ رب العالمین اپنا قانون کیسا دنیا میں بھیجتا ہے؟ تو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا ہے دنیا میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں نبی اور رسول آئے جو اللہ رب العالمین کی شریعت کو لے کر آئے اور بندوں کو بت پرستی سے نکالے، گمراہی سے نکالے، شرک سے نکالے، بدعات و خرافات سے نکالے، بے حیائی سے نکالے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دیے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، اب اس دین کا نام دین اسلام ہے، اور اسی دین پر عمل کرنے کو، اسی دین کے مطابق زندگی گزارنے کو کہتے ہیں دینداری۔ اگر کوئی بندہ ابھی آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو کیا اسے دیندار کہیں گے؟ نہیں، وہ شخص دیندار نہیں ہوگا۔ دیندار بندہ اسی وقت ہوگا جب کہ وہ توحید پر قائم ہونے کے ساتھ،
شرک سے توبہ کرنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، جب ہی بندہ دیندار بن سکتا ہے، ورنہ دینداری کا لیبل اس کے اوپر نہیں لگے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جس دین کو اپنانے کا حکم دیا ہے اور جس دین کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے پاس جو دین ہے یعنی مقبول جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین کو طلب کرتا ہے، چاہتا ہے، تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب صرف دین اسلام کو ہی قبول کیا جائے گا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا مطلب دین اسلام، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ جو ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں یا مشرک جو بھی ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بندوں سے جب آدم علیہ السلام کے پشت سے بندوں کو پیدا کیا تھا تو ان سے ایک عہد لیا تھا۔ وہ کیا ہے عہد؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب تمہارے رب نے بنو آدم سے ان کی پشت سے نکال کر کے ان کی اولاد کو جب عہد لیا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا ان کے اپنے ذات پر، کیا عہد لیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دیا، ان تقولوا یوم القیامہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ گواہی اس لیے لے رہے ہیں تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا، کہ آپ اپنے چہرے کو یکسو کر کے دین کی طرف موڑ دیں، فطرت اللہ التی فطر الناس، اس دین فطرت کی طرف جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذالک الدین القیم، اور وہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں اعاذ بن حمار کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو یکسو بنایا، سب کو، یعنی کہ ایک ہی دین پر پیدا کیا، دین اسلام پر، شرک سے ہٹا کر کے دین اسلام پر پیدا کیا۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، اور بے شک شیاطین ان کے پاس آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، تو شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے بھٹکا دیا، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي، اور شیطانوں نے ان کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں، مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے بارے میں میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، یعنی جس کا میں نے کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ وہ شرک کریں۔ فطرہ کا معنی توحید ہوتا ہے اور حنفاء کا معنی شرک سے مائل ہو کر توحید کے جانب جانا۔
اللہ رب العالمین نے اب ہم کو دین اسلام اپنانے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنتا ہے اور پھر میرے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی کہ آپ سے پہلے جتنے بھی دین آئے سب منسوخ ہو گئے، اب تمام کے پیروکاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو اب کچھ لوگ دین کا نام لینے کے ساتھ صرف نماز کو، روزے کو، حج اور زکوٰۃ کو، صدقہ خیرات کو ہی دین سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ یہ بھی دین ہے، لیکن صرف نماز یا صرف روزہ یا صرف حج یا صرف زکوٰۃ یا صرف قرآن کریم کی تلاوت یا صرف فقراء و مساکین کی مدد کرنا یا صدقہ و خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، صرف اسی کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے، شریعت نام ہے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرنے کا۔ اسلام سلم سے ہے، سلامتی سے ہے، اور تفویض اس کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا، اللہ کے قانون کے حوالے کر دینا۔ تو اب پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب دین میں داخل ہیں، چاہے وہ تجارت کرنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کرنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیوی بچوں کو کھانا کھلانا پالنا کیوں نہ ہو، چاہے بچوں کو دینی تعلیم دینا کیوں نہ ہو، جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے، صرف عبادات ہی نہیں، زندگی کے تمام معاملات، لین دین بھی، کسی سے ہم قرض لے رہے ہیں، کسی سے ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام معاملات اگر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، تو اس کو کہیں گے دین پر عمل کرنا، دیندار بننا۔ آج کے ماحول میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اپنے نفس کو قربان نہیں کرتے، خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں اور شریعت کے احکام کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ائمہ کو ماننے والے ہیں، کسی امام کے مقلد ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کے اس امام کے قول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے، قرآن کی آیتوں کو، حدیث کو ان کے مقصد کی طرف پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا غلط معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دینداری نہیں ہے، یہ دین کے خلاف عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری طرف بھی کچھ لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، لیکن جہاں معاملات کی بات آتی ہے وہاں پہ دین سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، بیوی بچوں کی جس طرح تربیت کرنی چاہیے دین کے مطابق اس طرح تربیت نہیں کرتے، خود اپنے آپ کی تربیت نہیں کرتے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، شیطان کے پھندے میں پڑنے سے نہیں بچاتے، بلکہ اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یعنی خواہشات کے پیچھے پڑنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گویا کہ وہ خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو ایسا بندہ دیندار نہیں ہوگا۔ آج جو فیس بک، واٹس ایپ اور انٹرنیٹ، یوٹیوب یہ دور ہے، تو اس میں اکثر دیکھا جاتا ہے
کہ لوگ اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، فون لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے تو کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے تو کوئی چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ کے میسج کو دیکھ رہا ہے اور اپنا قیمتی وقت اس میں ضائع کر رہا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے بندہ، جبکہ وقت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتے اس وقت تک کہ ہم اپنی عمر کا حساب نہ دے دیں، ہم اپنے وقت کا حساب نہ دے دیں، ہم اپنے علم کا حساب نہ دیں، ہم اپنے مال کا حساب نہ دیں، ہم اپنی صحت کا حساب نہ دیں، سب کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اگر آج ہم نے وقت کو ضائع کیا اور بیکار کاموں میں ٹائم پاس کیا تو پھر ہم دیندار نہیں ہوں گے۔ اگرچہ ہم نمازیں پڑھ لیں، اگرچہ ہم روزے رکھ لیں، اگرچہ ہم افطاری کرا لیں، اگرچہ ہم فقراء اور مساکین کو کھلائیں، اگرچہ ہم صدقہ خیرات کریں، اگرچہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن ہم دیندار نہیں ہو سکتے۔ دیندار ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ حقوق اللہ کے ساتھ، اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں، حقوق العباد میں بھی ویسے ہی رہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ حقوق اللہ میں بہت آگے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، تہجد کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن جہاں بندوں کے حق کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ زیرو، صفر۔ اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کر رہے، اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے، اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے۔ بچوں کا حق ہے کہ ان کو صحیح تعلیم و تربیت دیں، دینی تعلیم سکھائیں، دینی ماحول میں ان کی تربیت کریں، پرورش کریں، لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں۔ بچوں کو صرف انگلش میڈیم اسکولوں میں بھیج دے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے، اس کو دینداری نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے بیوی فیشن کے کپڑے پہن رہی ہے، فیشن کر رہی ہے اور دین سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، شاپنگوں میں ہے، ادھر ادھر پھر رہی ہے، بناؤ سنگار میں ہے، دین کے کاموں سے دور ہے، لیکن اس کو روکنے کی، اس کو سمجھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو کیا دیندار ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دیندار اسی وقت ہوں گے جب کہ ہم بیوی بچوں کا بھی حق ادا کریں، اپنے بھائیوں کا بھی حق ادا کریں، اور جو ہمارے پاس کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کا بھی حق ادا کریں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین پر عمل کرتے لیکن اپنے ملازمین کے ساتھ بخیلی کرتے، کنجوسی کرتے، ملازمین کو ان کی مزدوری وقت پہ نہیں دیتے، کیا ہے کہ جتنی مزدوری دینی چاہیے اتنی مزدوری نہیں دیتے، ان سے بیگار کا کام کراتے ہیں، کم مزدوری دے کر زیادہ کام لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک ظلم ہوا۔ اور جو بندہ کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے والا ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کی زمین اور جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں۔ آپ دیندار نہیں ہو، آپ اسی وقت دیندار بنو گے جب کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں بھی آپ برابر رہیں گے، لوگوں کے حق ادا کریں گے، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ آپ نہیں کریں گے، کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں آپ دیندار نہیں بن سکتے۔ دیندار بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زبان سے بھی دوسرے لوگ محفوظ رہیں، آپ کے ہاتھ سے بھی دوسرے لوگ محفوظ رہیں، آپ کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ نہ کریں، کسی کے عزت پہ حملہ نہ کریں، کسی کو بے عزت نہ کریں اور زنا نہ کریں،
چوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت چغلی نہ کریں، یعنی جو بھی حرام کام ہیں ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صرف فرائض اور واجبات کی ادائیگی سے آپ دیندار نہیں ہو سکتے، بلکہ اس وقت آپ دیندار ہوں گے، اس وقت ہم دیندار ہوں گے جب کہ ہم اپنے آپ کو حرام کاموں سے بھی بچائیں گے۔ یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ جس طرح لائٹ کے لیے 2 وائر کا ہونا ضروری ہے، نگیٹو اور پوزیٹو وائر کا، اسی طرح ہمارے لیے فرائض اور واجبات پہ پابندی کرنا بھی ضروری ہے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو حرام کاموں سے نہیں بچا رہے ہیں اور فرائض اور واجبات کی پابندی کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار نہیں بنا رہے۔ دیندار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مکمل دین میں ہم داخل ہو جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم لوگ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں چلے گا، دین میں مکمل طور پر داخل ہونا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کا جو حکم ہم کو پسند آئے ہم اس کو مان رہے ہیں اور جو حکم ہم کو پسند نہیں آ رہا ہے، ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں، تو ایسا شخص دیندار نہیں ہو سکتا ہے، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا ہے؟ یعنی کہ ہم اس طرح دین کو اپنے اوپر غالب کر لیں کہ جو بھی دیکھے ہم کو فوراً پہچان لے کہ یہ بندہ ایک مسلمان ہے، یہ بندہ ایک مومن بندہ ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا وضاقتہ، ہمارے اخلاق، ہماری بات چیت، ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، تمام چیزیں جو ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہم دیندار بنیں گے، اگر یہ اللہ اور رسول کے حکم سے ہٹ گئے، اسے سیدھے راستے سے ہٹ گئے، دین اسلام سے اگر ہماری پٹری ہٹ گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیندار نہیں ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ ہم جو 1 مہینہ ٹریننگ لیے ہیں دیندار بننے کی، اس ٹریننگ کو پوری زندگی میں نافذ کریں، سال بھر اس ٹریننگ کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے، معلوم نہیں آئندہ سال ہم کو رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لے گئے، آپ پہلے زینے پر قدم رکھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے زینے پر آپ قدم رکھے تو آپ نے فرمایا آمین، تیسرے زینے پر آپ قدم رکھے تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم خلاف معمول آپ سے 3 مرتبہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین سنے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنے والدین کو پا رہا ہے اور پھر بھی جنت میں نہیں جا رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو میں نے آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پا رہا ہے اور پھر بھی اپنی بخشش نہیں کروا پا رہا ہے، اپنے آپ کو ان بندوں میں شامل نہیں کر رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو میں نے آمین کہا اور پھر کہا کہ جو شخص آپ کا نام لیا جائے اور پھر آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو یہاں پہ رمضان کے مہینے کا ذکر ہے اس میں کہ رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد بھی آدمی جو ہے اپنی بخشش نہیں کرا پا رہا ہے، تو نبی جبریل امین نے اس کے لیے بددعا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ رمضان میں ہر روز اللہ رب العالمین بہت سارے بندوں کو
जहन्नम की आग से आज़ाद कर देता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, अल्लाह के सामने रोएं धोएं गिड़गिड़ाएं माफ़ी मांगें। रोज़ाना जो हमको क़ियामुल लैल का वक्त मिलता है और रातों में इबादत करने का वक्त मिलता है, दिन में रोज़ा रखने का वक्त मिल रहा है और तिलावत का वक्त मिल रहा है, ज़िक्र का वक्त मिल रहा है, तो इस वक्त को हम गनीमत समझें और अपने रब के दरबार में रोएं गिड़गिड़ाएं और माफ़ी मांगें और हम अपना नाम उन बंदों की फहरिस्त से निकलवा लें जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में दाखिल करने वाला है, और उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में अपना नाम शामिल करा लें जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल करने वाला है। जब हम हकीकत में कामयाब होंगे। अगर हम रमज़ान को पा रहे हैं और फिर भी हम अपना नाम जहन्नमियों के लिस्ट से नहीं निकलवा पाए तो यकीन जानिए कि हम कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम को दीन की सही समझ अता फरमा और वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमा। और ये वक्त जो रमज़ान का मुबारक वक्त अब जो हमसे रुखसत हुआ चाहता है, इस वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमा। आज जो आखिरी ताख़रात है उसमें सही से जग करके तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें शब क़दर की इबादत नसीब फरमा और हमारे गुनाह जो सगीरा हैं, हमारे गुनाह जो कबीरा हैं, दिन के उजाले में जो हमने किया है, रात की तारीकी में जो हमने किया है, हम अपने तमाम गुनाहों का इकरार करते हैं और तुझसे माफ़ी मांगते हैं। इलाहुल आलमीन तो हमें हमारे तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमें जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हमें जब तक दुनिया में रख ईमान की हालत में रख और ख़ात्मा ईमान की हालत फरमा। हमारे आबा और अज़दाद जो हमारे भाई बहन आज इस दुनिया में नहीं हैं, तेरे पास पहुंच चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको करवल बकरवल अपनी रहमतों से नवाज दे, उन्हें जहन्नम की आग से बचा, उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जो भाई बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। जो रोज़ी के मामले में परेशान हाल है उनके लिए हलाल पाकीज़ा रोज़ी का इंतज़ाम फरमा। पूरी दुनिया में अमन व सलामती अता फरमा। हमारे फ़लस्तीन के मज़लूम भाइयों की मदद फरमा। ज़ालिमों को उनके सख्त अज़ाब से दो चार कर या हिदायत दे। हमें इस मुल्क में भी अमन व सलामती अता फरमा और हर किस्म के फितना और फसाद से हमारी हिफाज़त फरमा। जब तक दुनिया में रख ईमान की हालत में रख, ख़ात्मा ईमान की हालत फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।